مونگ پھلی پاکستان میں سندھ اور پنجاب میں زیادہ ہوتی ہے۔ جلد کی خشکی دور کرتی ہے، ہونٹوں کی رنگت گلابی کرتی ہے، ہڈیوں کو مضبوط اور مسوڑھوں کو طاقتور بناتی ہے، سرطان سے بچاتی ہے، خون کی کمی کو پورا کرتی ہے، دانتوں کو مضبوط اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے، قدرتی فولاد فراہم کرتی ہے۔ مونگ پھلی 100 گرام میں 1 کلو دودھ کے برابر قوت ہے، پھیپھڑوں کو مضبوط اور طاقتور بناتی ہے، معدے کو قوت دیتی ہے اور اس کی کمزوری کو دور کرتی ہے، انسولین کی سطح کو برقرار رکھتی ہے، دل کے امراض سے محفوظ رکھتی ہے، کولیسٹرول کو بہتر کرتی، دماغ کو طاقتور بناتی ہے، جلد کو خوبصورت بناتی ہے، مسلز کو مضبوط بناتی ہے، جلد کو جھریوں سے محفوظ رکھتی ہے، بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو دور کرتی ہے اور محفوظ رکھتی ہے، اسٹروک سے محفوظ رکھتی ہے، ڈپریشن کو دور کرتی ہے، وزن کو بہتر رکھتی ہے۔ اس کے استعمال سے انسان مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ بچوں میں جسم کی بڑھوتری میں اہم کردار ادا کرتی فالج سے بچاتی ہے۔ اس میں کیلشیم کی کافی مقدار پائی جاتی، جسم کے نظام کو بہتر بناتی ہے۔ مونگ پھلی کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے تیل سے مٹھائیاں بھی بنائی جاتی ہیں۔ مونگ پھلی سے بناسپتی گھی بھی بنایا جاتا ہے۔ اس کا تیل روغن زیتون کا بہترین بدل ہے۔ یہ مقوی اعصاب ہے اور نزلہ زکام سے بچاتی ہے۔ یہ آنکھوں کو بہتر بناتی، ڈارک سرکل ختم کرتی ہے۔ مونگ پھلی ناخنوں کو مضبوط بناتی ہے۔ یہ جسم کی کمزوری کو دور کرتی ہے، جسم کو گرمی پہنچاتی، جسم کی خشکی کو دور کرتی ہے اور منہ کی اکثر بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ مونگ پھلی کا تیل کھانوں میں استعمال ہوتا ہے، سانس کی بیماریوں میں فائدہ دیتی ہے۔ مونگ پھلی کھانے والی ماؤں کے بچوں کے اندر ان بچوں کے مقابلے میں الرجی کے امکانات 3 گنا زیادہ ہوتے ہیں جن کی مائیں دوران حمل مونگ پھلی نہیں کھاتیں۔ مونگ پھلی کو زیادہ پکانا نہیں چاہیے، اس سے اس کے پروٹین ختم ہو جاتے ہیں۔ حمل کے دوران زیادہ مونگ پھلی کھانے سے گریز کریں۔ بنگلہ میں اسے چمبا بادام، گجراتی میں مانڈوی یا بوئی چنے، سندھی میں بوہی مگ اور انگریزی میں گراؤنڈنٹ کہتے ہیں۔ بیلدار پودا ہے، اس کو پھلیاں لگتی ہیں جن کے اندر سے مغز نکلتا ہے۔ یہ زیادہ تر ریتلی زمین میں ہوتی ہے۔ اس کا ذائقہ روغن دار اور مونگ کے دانوں سا مزہ ہوتا ہے، یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ اس کو بھون کر کھاتے ہیں۔ اس کے اوپر نرم چھلکا ہوتا ہے، ہاتھ سے توڑا جا سکتا ہے۔ بھون کر کھانے سے اس کا ذائقہ مزیدار ہو جاتا ہے۔ بنگال میں یہ چین سے آئی تھی، اس لیے اس کا بنگالی نام چینا بادام مشہور ہو گیا ہے۔ گرم و خشک تیسرا درجہ میں مونگ پھلی نہ صرف بطور خوراک استعمال ہوتی ہے اور اس کے مغز سے تیل نکالا جاتا ہے اور اس تیل کو بناسپتی گھی کے طور پر یا مٹھائی بنانے کے کام میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مونگ پھلی مقوی اعصاب ہے، بلکہ یہ فوائد میں کاجو اور اخروٹ وغیرہ سے کم نہیں ہے۔ مونگ پھلی کا تیل روغن زیتون کا عمدہ بدل ہے اور اس کو سیلڈ آئل کہتے ہیں۔